نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان، اس کے رسول کا کرم اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی برکت، اس کی نسبت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کا اور اسے بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جس آیت کی تلاوت میں نے کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا، یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اپنے محبوب کو بھیجا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ سماعت کریے کہ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منایا کرو۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منایا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت پر، اس کے فضل پر یعنی اس کی نعمت پر اور اس کی رحمت پر خوشی منایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جب نعمت اور رحمت پر خوشی منانے کو کہہ رہا ہے تو یہاں سب سے بڑی نعمت جو پہلی والی آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر، یعنی سب سے بڑی نعمت تمہارے اوپر یہ اتاری کہ تمہارے درمیان اپنا رسول بھیجا۔ تو نعمت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت، اور یہ کہا جائے کہ وجہ نعمت، باعث نعمت ہے۔ اور رحمت میں اگر دیکھا جائے کہ میری نعمت اور رحمت یعنی فضل اور رحمت پہ خوشی منایا کرو، تو رحمت میں بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑی رحمت یعنی رحمت للعالمین، تو رحمت بھی اس سے بڑی نہیں اور نعمت بھی اس سے بڑی نہیں۔ تو سب سے زیادہ خوشی کب منانی چاہیے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر اللہ خود فرما رہا ہے کہ جب میری نعمت اور میری رحمت ملے تو خوشی منایا کرو۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی سب سے بڑی نعمت ہے، ان کی آمد سب سے بڑی نعمت اور ان کا وجود سب سے بڑی رحمت اللہ کی۔ ہمارے اوپر ساری نعمت، جیسے اسلام ہم کو ملا، قرآن ہم کو ملا، اللہ کی معرفت ہم کو ملی، ہمیں رمضان ملا، ہمیں نماز ملی، ہمیں مسجدیں ملی، ہمیں حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی ساری چیزیں جو کچھ بھی ہمیں دین اسلام میں ملا وہ بعثت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملا۔ اگر ہمارے آقا ہمارے درمیان نہ آتے تو ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں مل پاتی۔ اس لیے ساری نعمت کی وجہ جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو ساری نعمتوں کا شکر اپنی طرف، ہر نعمت پہ شکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن جو وجہ نعمت ہو اس پہ کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہمارے درمیان، یوں تو آگے بھی جو سیریز چلے گی آگے لیکچرز کی، اس میں بھی عید میلاد النبی کا پروف دیا جاتا رہے گا، لیکن یہ بھی پروف میں سے ایک پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سورہ یونس میں یہ فرمایا ہے کہ میری نعمت پر شکر ادا کیا کرو اور خوشیاں منایا کرو۔ تو ہم ہر نعمت ایک طرف، ساری نعمتیں قربان ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو
ساری خوشیاں ایک طرف، ہماری عید میلاد النبی کی خوشی ایک طرف، کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ تم پر بڑا احسان کیا کہ تمہارے درمیان اپنے عظمت والے رسول کو بھیج دیا. تو یہ عظمت والے رسول کو بھیجنا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کو ذکر کر رہا ہے، یعنی اپنی اس نعمت کو بتا رہا ہے کہ یہ نعمت بہت بڑی عظیم نعمت ہے. تو انہی نعمت کا، جب چھوٹی چھوٹی نعمت پہ خوشیاں منانے کو اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ اتنی بڑی باعث نعمت پہ خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں، کیوں نہ اس پہ جو ہے جشن منایا جائے، کیوں نہ اس پہ جو ہے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے علاقے کو سجائیں، کیوں نہ اس پہ محفلوں کا اہتمام کیا جائے اور جشن اور عید کا سما ہو، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے. تو یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کے اوپر یہ ایک دلیل ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی دلیلیں آتی رہیں گی، ہم اور بھی بتائیں گے انشاءاللہ. ہر محفل میں ایک نہ ایک دلیل بتائی جائے گی. اور ہم اس سے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیں دلیلوں کے لیے. یہ چھوٹی سی کتاب ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی کی. اس کا نام ہے فرحت القلوب فی مولود النبی المحبوب کی. یہ چھوٹی کتاب ہے، اور اس میں 40 کی کتابوں میں سے 40 یعنی 40 حدیثیں جس پہ ہوتی ہے، پورے سیٹ ہوتا ہے اس کا. تو اس میں جو سیٹ ہوتا ہے اس پہ سارے موضوعات پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں اس میں. تو یہ عید میلاد النبی کے موضوع کے اوپر چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے 40 حدیثیں جمع کی گئی ہیں عید میلاد النبی کے اوپر کہ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس میں بونس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں عید میلاد النبی پہ حدیثیں جمع کرنے سے پہلے اس کا جو ہے جواب قرآنی آیات سے بھی دیا گیا. تو پہلے قرآنی آیات ہے اس میں، یعنی قرآن سے اس کا جواب ہے، پھر اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جواب دیا گیا ہے. اس میں پوری حدیثیں ہیں، 40 حدیثیں ہیں، صرف اور صرف عید میلاد النبی کے اوپر 40 حدیثیں ہیں، اور قرآن شریف کے بھی ریفرنس ہے اس میں. تو جو یہ چاہتا ہے وہ PDF کے ذریعے بھی، یہ جو ہم نام دکھا رہے ہیں یہ انٹرنیٹ میں سرچ کر کے یہ ڈھونڈ کے جو ہے آپ PDF فائل کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو منگوا بھی سکتے ہیں. اگر کوئی چاہے تو ہم سے کانٹیکٹ کر کے منگوا بھی سکتا ہے. ایک اور کتاب ہے معمولات میلاد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی کی. یہ معمولات میلاد، یہ میلاد کے پورے ٹاپکس کے اوپر ہے، جیسے میلاد کب سے منایا جا رہا ہے، اور جو ہے میلاد کو تشکیل کس نے دیا، یعنی میلاد سب سے پہلے کس نے منایا، قرآن اور قرآن کے بعد اہل اسلام کا کیا معمول تھا میلاد النبی منانے میں، میلاد النبی کے موقع پہ جلسہ اور جلوس کا اہتمام کرنا کہاں سے ثابت ہے، صحابہ کرام حضور کے بارگاہ میں نعت وغیرہ پڑھا کرتے تھے، تو نعت کا بھی ثبوت اس میں موجود ہے. پھر اس کے بعد میلاد کا لفظ جو ہے وہ ہندوستان سے نکالا ہوا ہے یا عرب سے آیا ہے، یہ بھی ثبوت اس میں موجود ہے. کب سے عرب جو ہے میلاد النبی منا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، قیام، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، ساری چیزیں اس میں معمولات میلاد میں موجود ہیں. تو یہ کتاب ہے، اس کو بھی کوئی چاہے تو لے سکتا ہے. عید میلاد النبی کے تمام ریفرنسز اس میں قرآن اور حدیث سے ملیں گے، اور صحابہ کرام کے ریفرنسز، ائمہ کرام کے ریفرنسز ملیں گے آپ کو اس میں سے، اور سارے پروف مل جائیں گے عید میلاد النبی کے اوپر انشاءاللہ. اتنا مطمئن ہوگا انسان، اتنا مطمئن ہوگا اگر پڑھ لے اس کو، کہ پھر اس کے بعد کوئی اور کوشچن نہیں رہ جائے گا عید میلاد النبی کے اوپر. یہ تھی کتابوں کے ریفرنسز. انشاءاللہ انہی کتابوں سے ریفرنسز دیا جاتا رہے گا آپ کو، اور بتایا جاتا رہے گا روز کہ عید میلاد النبی منانا کتنا ضروری ہے. اب ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے ٹاپک پہ آتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا،
تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود یہ وہ وجود ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نور سے سب سے پہلا وجود بنایا وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں سے ہو گیا. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تھے. بشر کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ تو بشر تھے، اور نور محمدی کہاں سے کہا جانے لگا. تو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے کہا جانے لگا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی جب آدم بنے بھی نہیں تھے اس وقت میں نبی تھا. اور یہ کہاں پہ یہ حدیث آئی ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، صحیح ترمذی میں آئی ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آئی ہے یہ حدیث. اس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، متا وجبت لکن نبوتا، کہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی، نبوت آپ کو کب عطا ہوئی. یہ نہیں صحابہ کرام نے پوچھا آپ کب بنے، نبوت کب عطا ہوئی پوچھا. تو نبوت کب عطا ہوئی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب یہ نہیں دیا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا ہوئی، یہ جواب نہیں دیا، بلکہ کہا قالا و آدم بین الروح والجسد، کہ اس وقت بھی میں نبی تھا. یعنی اس وقت دی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی میں نبی اس وقت تھا جب آدم ابھی نہیں بنے ہوئے تھے. تو آدم جب بنے تبھی سے بشر بنا. مٹی لائی زمین سے جو گئی، بشر کس کو بولتے ہیں؟ بشر مٹی کی چیز کو بولتے ہیں. مٹی کے خاکے کو، پتلے کو بشر کہا جاتا ہے. یہ اسکن جس کے پاس ہو اس کو بشر کہا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بشر سب سے پہلے آدم کو بنایا، آدم کو بشر بنایا، اور مٹی جو ہے آدم کے لیے سب سے پہلے لائی گئی. تو آدم سے پہلے جو تھا وہ بشر نہیں تھا، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں بنا تھا. تو جو آدم سے پہلے تھا وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ مٹی تو پہلی بار آدم کے لیے لائی گئی ہے. تو جو کہتے ہیں نا ہماری انسان کی طرح ہے، ہمیں کی طرح ہے، اور اللہ جو ہے وہ نور نہیں ہے، وہ بشر ہے. تو بشر تو ابھی بنا ہی نہیں، آقا پہلے نبی تھے، بشر سے پیدا نہیں ہوئے تھے. آقا نے کہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم بن رہے تھے. تو اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اس وقت نبوت دی گئی جب آدم بن رہے تھے، کہا نبی تھا اس وقت، نبوت پہلے سے دی ہوئی تھی. تو بنے بھی پہلے تھے آدم سے، اور نبوت بھی پہلے مل چکی تھی. تو نبی جو تھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم سے پہلے تھے، اور جو آدم سے پہلے تھا وہ سراپا نور تھا. بشر سب سے پہلے آدم علیہ السلام بنے. تو بشریت شروع آدم سے ہوئی ہے، نورانیت شروع مصطفیٰ سے ہوئی ہے. نورانیت جو ہوئی وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، کہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا اللہ نے، بنایا سب سے پہلے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں تذکرہ آتا ہے، قرآن میں تذکرہ یہ آتا ہے کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، عالم نورانیت میں عہد لیا. قرآن میں آل عمران آیت نمبر 81،
آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی اور اے محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا، تمام پیغمبروں سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یعنی جب تمہارے پاس میرا نبی آئے گا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب سارے نبیوں کو کھڑا کروا کے اللہ نے عہد لیا، کھڑا کروا کے عہد لیا۔ تو کیا سارے نبی ایک ساتھ یہاں کھڑے ہوئے تھے زمین پہ؟ ہر نبی الگ الگ زمانے میں آیا۔ تو یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ یہ بات عالم روحانیت کی ہو رہی ہے۔ یہ بات زمین پہ آنے سے پہلے کی بات ہے کہ سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کر کے اللہ نے کیا خطاب کیا؟ کس کی شان بیان کی؟ کس کے بارے میں کہا؟ نبیوں کو کس کی شان بتائی؟ کہا کہ سن لو، تمہیں میں نبوت عطا کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ کس لیے؟ عہد لو، وعدہ لو مجھ سے، وعدہ کرو، میں گواہ بنتا ہوں۔ وعدہ کرو، کیا وعدہ کرو؟ کہ جب میں تم زمین پہ جاؤ تو کیا کرنا؟ میرے رسول کا تذکرہ کرنا، میرے محبوب کا ذکر کرنا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، کہیں اور نہیں جانے کی ضرورت ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں سیدھا سیدھا آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے سرفراز کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے، وہ رسول تشریف لائے، یعنی ابھی آئے نہیں ہیں آقا، چرچا پہلے سے اللہ کر رہا ہے، پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ابھی رسول آنے والے ہیں، جا کے کہو کہ میرا محبوب آنے والا ہے، کہو آمد مصطفیٰ، کہو آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ۔ جانا جب نیچے تو کیا کرنا؟ میرے بندوں کو بتانا کہ میرا حبیب آنے والا ہے۔ پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، یعنی جو تم پیغام پہلے لا چکے ہوگے اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لانا، اور لازماً یعنی تم وعدہ کرو، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کی مدد فرمانا۔